بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھوپ نے جیسے ہی پھیلنا شروع کیا، گلی میں پرانے وقتوں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے شٹر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ بلال بھی حسب معمول فجر کے بعد دکان پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہی دکان تھی جو اس کے والد نے 40 برس پہلے محنت مزدوری سے بنائی تھی۔ ابا کی ایک ہی وصیت تھی، بیٹا رزق حلال ہو، تھوڑا ہو تو غم نہ کر۔ بلال نے یہ بات دل میں نشر کر رکھی تھی، مگر زمانہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ جہاں پہلے لوگ پیسے کے ساتھ دعائیں دیتے تھے، اب وہاں صرف تقاضے، شکایات اور طنز سننے کو ملتے تھے۔ ہر نیا دن ایک نئی کشمکش لے کر آتا۔ کبھی چینی کا ریٹ بڑھ جاتا، کبھی آٹے کا تھیلا وقت پر نہ پہنچتا۔ گاہک اکثر بحث کرتے، کچھ تو کھلے عام کہتے، ارے بلال بھائی، پرچون کے دام کیوں بڑھا دیے؟ ہم تو پرانے گاہک ہیں۔ اور کچھ ادھار پر چیزیں لے جا کر مہینوں غائب ہو جاتے۔ بلال اپنی جگہ خاموش کھڑا رہتا، کچھ کہے بغیر۔ وہ جانتا تھا کہ ان گاہکوں کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، جیسے اس کی اپنی تھی۔ گھر میں بھی حالات دگرگوں تھے۔ والدہ کو شوگر اور بلڈ پریشر نے کمزور کر رکھا تھا۔ ہر مہینے دوائیوں پر ہزاروں روپے لگ جاتے۔ 2 چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے تھے، ان کی فیس، یونیفارم، کتابیں اور نقل و حمل کا خرچ بھی بلال ہی اٹھاتا۔ وہ خود بھی کبھی وقت نکال کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتا کہ شاید وہاں کوئی سکون ملے، لیکن دل کا بوجھ کم ہونے کا نام نہ لیتا۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح ابا صبح 7 بجے دکان کھول کر رات 9 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، اور پھر وہی دن کی بچی کھچی کمائی گھر لا کر اماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ بلال کو محسوس ہوتا تھا کہ ابا نے جتنی محنت کی اس زمانے میں شاید تھوڑی بہت قدر بھی تھی، مگر آج ہر چیز صرف نفع اور نقصان کے ترازو میں تولی جاتی ہے۔ دکان میں رکھی پرانی لکڑی کی الماریوں سے اکثر گرد اڑتی، لیکن بلال نے کبھی چیزیں ادھوری یا خراب نہ رکھی۔ اس کا اصول تھا کہ جتنی قیمت ہو اسی کے مطابق چیز بھی دی جائے، نہ تول میں کمی نہ معیار میں۔ محلے کے چند بزرگ اس کی ایمانداری کے گواہ تھے اور کہتے، بیٹا تیرے باپ کی روشنی تیرے کردار میں دکھائی دیتی ہے۔ مگر یہ تعریفیں بھوک کا علاج نہ تھیں، نہ دوا کی جگہ کام آ سکتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ دن بھر دکان پر بیٹھنے کے باوجود صرف چند 100 روپے ہی ہاتھ آتے، جن سے ماں کی دوا نہ آتی نہ بہن کی فیس۔ رات کو وہ چھت پر لیٹ کر آسمان کو تکتا اور دل میں سوال کرتا کہ کیا میں ہی کمزور ہوں یا زمانہ بدل گیا ہے۔ بلال کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہ تھا، نہ کسی طاقتور کا سہارا۔ اس کی ساری امید صرف اس کے جذبے اور خلوص میں تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ دکان کو بند کر کے کوئی اور کام کر لے، شاید موٹر سائیکل رائڈنگ کرے یا کسی شاپنگ مال میں ملازمت تلاش کرے، لیکن ماں کی طبیعت، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور دکان سے جڑی باپ کی یاد نے اسے روکے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دکان صرف کمائی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کا وجود کا حصہ ہے۔ صبح دکان کھولنا اور شام تک ہر گاہک کو خندہ پیشانی سے نپٹانا، یہ اس کے روز کی عبادت بن چکی تھی۔ جب کبھی کوئی ضعیف عورت یا مزدور سا آدمی تھکا ہارا دکان پر آتا، بلال چاہے خود خالی جیب ہو پھر بھی کوشش کرتا کہ کچھ چھوٹ دے دے۔ وہ جانتا تھا کہ عزت سے بھرا ہوا خالی تھیلا ترس یا تن سے بھرے ہوئے تھیلے سے بہتر ہے۔ اسی خلوص کی وجہ سے اکثر لوگ اسے پسند کرتے، مگر خالی خزانوں سے صرف دعائیں نہیں، ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے۔ ان دنوں وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو چکا تھا، گیس کا آنا جانا تھا، اور حکومتی ٹیکسوں نے پرچون کاروبار کو ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بلال کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی، مگر آنکھوں میں تھکن اور پیشانی پر فکر کی لکیریں ہر دن گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک شام جب وہ دکان بند کر رہا تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا، پھٹی ہوئی، خشک اور محنت کے نشان لیے ہوئے۔ اس لمحے اسے باپ کی آواز سنائی دی، جیسے ہوا کے جھونکے میں گونجتی ہو، بیٹا رزق محنت سے آتا ہے مگر برکت دل سے۔ بلال نے تھوڑا سا مسکرا کر گردن جھکا لی اور تالا لگا کر دکان کے باہر لٹکتی پرانی آیت کو چھوا، جیسے کسی بزرگ کا ہاتھ چھوا ہو۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کل کون سا گاہک آئے گا، کیا وہ ادھار مانگے گا یا ادائیگی کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اپنے اصول نہیں چھوڑے گا۔ یہ زندگی کی وہ سطح تھی جہاں انسان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اپنی عظمت تلاش کرتا ہے۔ بلال شاید کوئی امیر آدمی نہ تھا، نہ اس کے پاس بڑی گاڑی یا وسیع کوٹھی تھی، لیکن وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر اصولوں کا چراغ روشن تھا، اور یہ چراغ اس وقت تک بجھنے والا نہ تھا
جب تک اس کے دل میں محنت، خلوص اور دعا کا ایندھن باقی تھا۔ اسے علم نہ تھا کہ اس کی یہ سادہ سی، تنگ دستی سے بھری زندگی کسی غیبی طاقت کے نگاہ میں ہے، جو اسے آنے والے دنوں میں ایسا انعام دینے والی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شام کی روشنی جیسے ہی گلیوں میں بکھیرنے لگی، دکان پر ہلکی خنکی اتر آئی تھی۔ بلال پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سیمنٹ کی پرانے بینچ پر بیٹھا رجسٹر کے صفحے پلٹ رہا تھا، کبھی قیمتیں جوڑتا، کبھی مایوسی سے سانس بھرتا۔ باہر آسمان پر ہلکی زردی بکھری تھی اور مغرب سے پہلے کی وہ خاموشی چھا گئی تھی جو اکثر چھوٹے محلوں میں وقت کا ایک ٹھہرا ہوا لمحہ بن جاتی ہے۔ گلی میں بچوں کی آوازیں بھی مدھم پڑ چکی تھی اور گاہکوں کی آمد بھی تھم چکی تھی۔ بس وہی ایک آدھ بھولی بسری گاہک بچی ہوتی ہے جو دیر سے آ کر کوئی چھوٹا موٹا سامان مانگتی ہے۔ بلال کا ہاتھ چاول کے تھیلے پر تھا جب اسے احساس ہوا کہ دروازے کی چوکھٹ پر کوئی کھڑا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی، ایک دبلی پتلی سی عورت جو شاید 60 کے پیٹے میں ہوگی، مگر چہرے پر کوئی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بال الجھے ہوئے، اور اس کا لباس کسی زمانے کا سفید ہوگا جو اب خاکستری مٹی میں رنگا ہوا تھا۔ چادر اتنی بڑی تھی کہ اس نے اس کے پورے جسم کو لپیٹ رکھا تھا، مگر قدموں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تھکی ہوئی تھی۔ بلال کا ذہن الجھا ہوا تھا، لیکن اس نے بدحواسی میں ہی سادہ لہجے میں پوچھا، جی اماں، کیا چیز لینی ہے؟ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ وہ عورت سر نہیں اٹھا رہی تھی، نہ کوئی اشارہ کر رہی تھی، بس ایک طرف کھڑی تھی جیسے کسی انجانی کشش سے وہاں رکی ہو۔ بلال کا دل اچانک کسی انجانی اداسی میں گر گیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی ماں بیماری کی حالت میں اسی طرح خاموش ہو جایا کرتی تھی، بس آنکھوں میں سوال ہوتا، زبان پر نہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا یہ عورت مانگنے نہیں، بس سہنے آئی ہے؟ وہ بغیر مزید کچھ کہے اٹھا اور اندر جا کر آٹے، دال، چینی اور صابن کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ نکالے۔ یہ کوئی بہت قیمتی سامان نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ایک دن کا چولہا جل سکے۔ وہ چیزیں چپ چاپ لے کر آیا اور فقیرنے کے قریب جا کر آہستگی سے اس کے پاس رکھے بوسیدہ تھیلے میں ڈالنے لگا۔ عورت کی پلکیں نہیں جھپکی، وہ بالکل ساکت تھی، جیسے پتھر ہو یا جیسے صدیوں سے وہیں کھڑی ہو۔ جب بلال نے سامان رکھ دیا تب اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شکریہ نہیں کہا، دعا نہیں دی، بس سر کو ایک ہلکی سی جنبش دی اور اپنے پھٹے پرانے تھیلے کو ہاتھ میں لے کر آہستگی سے مڑ گئی۔ اس کی چال دھیمی تھی، لیکن اس میں کسی بھیک مانگنے والی کی بے یقینی نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی اور کب واپس جانا ہے۔ بلال تھوڑی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کو جھنجھوڑا اور واپس بیٹھ گیا۔ اس کا دل عجیب ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ جو اس نے محسوس بھی نہیں کیا تھا وہ اتر چکا ہو۔ وہ عورت اس کے ذہن میں بس ایک دھندلی شبیہ بن کے رہ گئی۔ اگلے دن کا کام ویسا ہی چلا جس سے پہلے کسی نے اس واقعے پر بات نہ کی، نہ بلال نے کسی کو بتایا، کیونکہ اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ ایک معمولی واقعہ تھا یا کوئی نشان، کوئی ابتدا۔ دن ہفتوں میں ڈھلنے لگے۔ دکان پر اب وہی معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ کوئی مرغی کا ریٹ پوچھتا، کوئی آلو سستے دینے کی ضد کرتا، کوئی بچوں کے بسکٹ کھول کر چکھنے کی اجازت مانگتا۔ بلال نے اس دن کو فراموش کر دیا، جیسے سینکڑوں چہروں میں ایک دھندلا چہرہ ماضی میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ نہ نام جانتا تھا، نہ وجہ، نہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، لیکن اس دن کے بعد کچھ بدلا تھا، حالانکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا جیسے دکان میں ایک اضافی سایہ ہو، یا جیسے شام کی ہوا کسی نئے لمس سے بھری ہو، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کر دیتا۔ اسے فرصت ہی کہاں تھی روحانی قیا سرائیوں کی۔ ایک دن وہ اسی بینچ پر بیٹھا دکان کے سامنے گلی کی رونق دیکھ رہا تھا تو ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بلال بھائی، اماں کہتی ہیں جس دن تم نے فقیرنی کو سامان دیا تھا اس دن ہمارے گھر میں چولہا جلا تھا۔ شکریہ۔ بلال چونکا، اسے یاد بھی نہ تھا کس دن، کس عورت کو اور کتنے سامان دیے تھے۔ وہ مسکرا دیا، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ رجسٹر میں جھک گیا، مگر اندر کہیں وہ لمحہ دوبارہ چمکا جس دن وہ عورت آئی تھی۔ اس دن کی خاموشی، اس کی خاموش موجودگی اور بغیر کچھ مانگے سب کچھ لے جانا، وہ سب کچھ عام نہ تھا۔ اس نے اس دن کے بعد اس عورت کو دوبارہ نہیں دیکھا، نہ وہ واپس آئی، نہ اس نے کچھ کہا، جیسے وہ کسی کام کے لیے آئی تھی، پورا کر کے چلی گئی۔ لیکن کچھ تو ضرور بدل گیا تھا،
جیسے شام کے وقت دکان پر بیٹھتے ہوئے بلال کو ایک خاص قسم کی سکون بخش خوشبو محسوس ہونے لگی تھی، جیسے چنبیلی کے پھولوں کی مدھم خوشبو جو کسی نے دیکھی نہیں لیکن محسوس کی جا سکتی ہو۔ جیسے کچھ لمحے اس کی زندگی کے پیچھے چل رہے تھے، خاموشی سے، بنا کسی آواز یا دعویٰ کے۔ بلال کے دل میں اکثر یہ خیال آتا کہ شاید کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو سائل بن کر آتے ہیں مگر دینے والے نکلتے ہیں۔ وہ دکان جو کبھی صرف ایک کاروبار کا مرکز تھی، اب اسے لگتا کہ یہ جگہ کسی نیکی کے امکان کی بھی زمین ہے۔ پھر ایک رات جب وہ حساب کتاب مکمل کر کے گھر کے لیے نکلنے لگا تو دکان کے سامنے چبوترے پر کچھ دیر بیٹھ گیا۔ گلی خالی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دل میں سوچا، یا اللہ، اگر وہ عورت کسی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کرنا۔ میں نے جو دیا وہ تیرا ہی دیا ہوا تھا۔ یہ وہ دعا تھی جو نہ زبان پر آئی نہ کسی کو سنائی دی، مگر شاید وہیں کہیں ایک دروازہ کھل چکا تھا جس کا بلال کو بھی گمان بھی نہ تھا، اور وہ دروازہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی دنیا سے بلال کو جوڑنے والا تھا جس کا تعلق نہ وزن سے تھا نہ قیمت سے، بلکہ صرف نیت سے تھا۔ بلال اپنی معمولی زندگی میں ایک غیر معمولی ملاقات کا حصہ بن چکا تھا، ایسی ملاقات جو شاید دنیا میں صرف چند خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار خاموشی سے اپنی لکیروں میں بہتی رہی اور بلال کی زندگی بھی اسی دھارے میں کچھ بدلی، کچھ ویسے ہی رہی۔ دکان کا سلسلہ وہی، گاہکوں کی شکایات وہی، لیکن اب بلال کے دل میں ایک نرم سا گوشہ پیدا ہو چکا تھا جو خود اسے بھی واضح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دن کے بعد جب وہ فقیرنی اس کے سامنے آئی تھی، کئی ہفتے یوں ہی گزر گئے، لیکن پھر ایک روز جمعرات کی شام جب دکان کے سامنے نیم کے درخت سے پرندے اڑنے لگے تھے اور سورج کی روشنی سنہری کونے پر آ کر تھم گئی تھی، وہ دوبارہ آئی۔ بلال نے دور سے پہچان لیا، وہی پھٹی پرانی چادر، وہی جھکا ہوا سر، وہی خاموشی میں لپٹا ہوا وجود۔ اس بار بلال کے دل میں حیرت کم اور اپنائیت زیادہ تھی۔ اس نے فوراً دکان کے کاؤنٹر کے نیچے سے پہلے سے لگ رکھا ہوا سامان نکالا، کچھ آٹا، 1 کلو چینی، تھوڑا سا دال، ایک چھوٹا سا صابن، اور سب کچھ چپ چاپ اس کے بوسیدہ تھیلے میں رکھ دیا۔ وہ فقیرنی حسب معمول کچھ نہ بولی، بس ہاتھ سے تھیلا تھاما اور پلٹنے لگی۔ بلال نے بغیر سوچے کہا، اماں، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس نے اس جملے پر بس ایک لمحے کو سر اٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے بلال کے اندر کوئی عجیب سی لہر دوڑا دی۔ اس عورت کی آنکھیں، وہ آنکھیں جنہیں اس نے پہلی بار غور سے دیکھا تھا، وہ سادہ یا مان نہیں تھی بلکہ سنہری تھی، دھوپ کی کرنوں جیسے رنگ کی، گہری خاموش سمندر کی سطح پر بکھرے ہوئے دھوپ کے عکس کی مانند۔ ان آنکھوں میں خوف، غربت یا التجا نہ تھی بلکہ ایک خاموش اختیار، ایک قدیم وقار۔ بلال کی سانس لمحے بھر کو رک گئی، وہ نہ آنکھیں جھکا سکا نہ مزید کچھ کہہ سکا۔ اگلے ہی لمحے فقیرنی نے نظریں نیچے کیں اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گلی کے آخری موڑ پر غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد بلال دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس آنکھوں سے کیا ملا۔ یہ صرف ایک فقیر عورت کی آنکھیں نہ تھیں، یہ جیسے صدیوں کا کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ وہ نظریں بلال کے اندر اتر گئی تھیں، جیسے کسی نے روح کی گہرائیوں میں چراغ رکھ دیا ہو۔ وہ دن، وہ لمحہ اس کے لیے ایک روحانی تجربہ بن گیا، اور یہی تسلسل بن گیا۔ ہر جمعرات کو، ہر ہفتے وہ اسی وقت آتی، چپ چاپ، بغیر کچھ کہے۔ بلال اس کی آمد سے پہلے ہی سامان الگ رکھ لیتا، جیسے کوئی اندیکھی زبان میں رابطہ ہو چکا ہو۔ ہر بار وہ آتی، تھیلا تھامتی اور چلی جاتی۔ بعض اوقات وہ صرف ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھاتی، اور بلال کو لگتا جیسے وہ روشنی کے کسی غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ وہ نظریں چند لمحے کے لیے ہوتی، مگر ان کا اثر گھنٹوں تک بلال کے دل پر رہتا۔ بلال کی زندگی میں اب ایک نیا احساس شامل ہو چکا تھا، جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو اس کی تھکن کو چپکے سے دھوتا رہتا۔ وہی گاہکوں کی بے ادبی، وہی ادھار مانگنے والے، وہی بجلی کے بل، لیکن ان سب کے بیچ ایک دن ایسا ہوتا تھا، جمعرات کا، جس دن بلال خود کو بوجھ سے آزاد محسوس کرتا۔ وہ دن اس کے لیے اب روحانی تازگی بن چکا تھا، جیسے کسی صوفی کی خانقاہ میں زائر جمعرات کی شام ایک نظر پیر کی بارگاہ میں گزار آتا ہوں۔ اس کی یہ خاموش زیارت، یہ فقیرنی کی بے لفظ حاضری ایک راز بن چکی تھی۔ وہ نہ کسی کو بتاتا، نہ کسی سے پوچھتا۔ بعض اوقات بلال سوچتا کہ کیا کوئی اور بھی ان آنکھوں کی چمک دیکھ سکتا ہے، یا یہ صرف اسے دکھائی دیتی ہیں؟ کیا وہ عورت واقعی ایک سادہ فقیرنی ہے، یا
کوئی اور حقیقت اپنے چہرے کے پیچھے چھپائے ہوئے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلال کی طبیعت میں نرمی، سوچ میں گہرائی اور مزاج میں سکون آتا گیا۔ جو گاہک پہلے اسے تلخ بولتے وہ بھی حیرت سے دیکھتے۔ بلال بھائی، آپ تو کبھی غصہ نہیں کرتے، کیا راز ہے؟ بلال ہنس کر ٹال دیتا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ جب جمعرات قریب آتی ہے اس کا دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کسی بڑی خوشی کی آہٹ ہو۔ وہ دکان کی جھاڑ پونچھ کچھ خاص انداز میں کرتا، جیسے کسی مہمان کے لیے جگہ سنوار رہا ہوں۔ حالانکہ وہ فقیرنی کبھی اندر نہیں آئی تھی، ہمیشہ باہر ہی کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے چپکے سے دکان کے کیمرے کو اس رخ پر لگا دیا جہاں سے فقیرنی کا آنا دکھائی دے۔ نہ کسی کو بتایا، نہ خود بہت توقع رکھی۔ اگلے دن کی ریکارڈنگ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، گلی، گاہک، خود بلال، دکان، مگر فقیرنی کا کوئی عکس نہیں تھا۔ وہ لمحہ جب وہ حسب معمول آئی تھی، کیمرے کی آنکھ نے صرف بلال کو تھیلا اٹھاتے اور کچھ سامان کسی خالی جگہ پر رکھتے دیکھا تھا۔ نہ کوئی عورت، نہ کوئی وجود۔ بلال نے کئی بار ویڈیو دہرائے، پھر موبائل بند کر کے لمبی سانس لی۔ اسے کسی خوف نے نہیں گھیر لیا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے کوئی سرگوشی ہو رہی ہو۔ نیکی وہی ہے جو دکھائی نہ دے، اور صلہ وہی جو دل کو روشنی دے۔ وہ فقیرنی بلال کی زندگی کا معمول بن چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی ہمیشہ غیر معمولی محسوس ہوتی۔ ایک دن بلال نے اپنی والدہ سے بے ساختہ پوچھا، ماں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آیا ہو، کچھ نہ مانگا ہو، اور پھر بھی تمہارا دل اس سے بن جائے؟ اماں نے سر ہلایا۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں یا انعام، وقت ہی بتاتا ہے۔ بلال نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے دل میں وہ سنہری آنکھیں ایک بار پھر جھلک گئیں۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ عورت کوئی عام فقیر نہیں، بلکہ کوئی ایسا وجود ہے جو بلال کی زندگی کے کسی پردے کو ہٹانے کے لیے آتی ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، جیسے صحرا میں نمی کی پہلی خوشبو۔ جمعرات کی شام اب بلال کے لیے صرف ہفتے کا دن نہیں تھا، یہ اس کے اندر کی ایک روشن گوشے سے ملاقات کا وقت بن چکا تھا۔ وہ فقیرنی کی خاموش موجودگی کو کسی صدقے، کسی دعا، کسی نیکی کی صورت سمجھتا تھا، اور ہر بار جب وہ فقیرنی کو دیکھتا اس کے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ جل اٹھتا، جو اس کے راتوں کو سکون دیتا، دنوں کو ہلکا کرتا، اور ہر آزمائش میں صبر کی روشنی بن کر ساتھ چلتا۔ بلال اب صرف ایک دکاندار نہ تھا، وہ ایک خاموش راز کا امین بن چکا تھا، جس کا پردہ ابھی باقی تھا۔ بلال کی زندگی میں جمعراتوں کی آمد ایک روحانی لمس کے مانند بن چکی تھی، جیسے پورے ہفتے کی تھکن اور بے رنگی کو ایک لمحاتی سکون کے رنگ میں بدلنے کا ذریعہ۔ مگر زندگی صرف سکون کی رو میں بہنے کا نام نہیں، کبھی کبھار وقت کے تھپڑے انسان کے ایمان، جذبے اور حوصلے کو چوٹ دینے آ جاتے ہیں، بالکل بے خبری میں۔ ایسا ہی ایک تھپیڑا اس وقت آیا جب مہینے کی آخری تاریخ قریب تھی، اور بلال کے ہاتھ میں تھما بجلی کا بل ایک وحشت ناک عدد لیے کھڑا تھا۔ بیلنس دیکھ کر بلال کی آنکھوں کے آگے چند لمحوں کو اندھیرا سا چھا گیا۔ 12,325 روپے۔ یہ رقم اس کی دکان کے 2 ہفتے کی اوسط کمائی سے بھی زیادہ تھی، اور یہ صرف ایک بل تھا، اس کے ساتھ ہی گھر کا کرایہ جو پچھلے مہینے کی ادائیگی سے مؤخر ہو چکا تھا۔ اب مالک مکان کی سختی کے ساتھ دوبارہ مانگا جا رہا تھا۔ اس کی والدہ کی دوا بھی ختم ہو چکی تھی، اور اس ہفتے چھوٹے بھائی کا اسکول فیس کا نوٹس بھی آ چکا تھا، جو کل آخری تاریخ کے ساتھ وصولی کا تقاضا کر رہا تھا۔ بلال کی جیب میں رقم تھی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ ان سب بوجھوں کو ایک ساتھ اٹھا سکے۔ وہ بار بار دکان کی کیش دراز کو کھولتا، نوٹ گنتا اور حساب جوڑنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار حساب اس کے صبر کو توڑنے کے قریب آ جاتا۔ اس نے سوچا شاید کسی سے قرض لینا پڑے گا، یا شاید آج دکان بند کرنے کے بعد کسی رشتہ دار سے بات کرنی پڑے گی، مگر دل کے اندر کہیں ایک دیوار سی کھڑی تھی، خودداری کی، خاموشی کی، اور اس اصول کی جو اس نے باپ سے سیکھا تھا، کبھی مانگنا مت اور کسی کا حق نہ روکنا۔ اس کشمکش کے عالم میں دن ڈھلنے لگا۔ سورج کی روشنی کاؤنٹر کے کنارے سے سرک کر اب سائے کی لکیروں میں تحلیل ہو رہی تھی، اور شام کی ہوا میں وہ خاموشی اترنے لگی تھی جو ہر جمعرات کو فقیرنی کی آمد کا اشارہ بنتی تھی۔ دل میں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک اضطراب بھی تھا۔ کیا آج بھی وہ آئے گی؟ اگر آئی تو کیا میں اسے راشن دے سکوں گا؟ اور اگر نہ دیا تو کیا وہ دوبارہ آئے گی؟ بلال کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید آج میں نہ دے سکوں۔
اس نے خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ آج صرف مجبوری ہے، نیت میں کھوٹ نہیں۔ مگر دل نے فوراً پلٹ کر کہا، نیت کی آزمائش تو تب ہی ہوتی ہے جب مجبوری ہو۔ وہ اس سوال و جواب کی جنگ میں گھرا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے ہوا نے ہلکی جنبش کی ہو یا جیسے وقت نے تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لی ہو۔ بلال نے نظر اٹھائی، وہ وہاں تھی۔ فقیر نے حسب معمول اپنی خاموشی میں لپٹی، جھکا ہوا سر، وہی پرانی چادر، وہی اجنبی وقار۔ مگر آج بلال کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی نورانی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک بوجھ، ایک سوال، ایک خوف کہ وہ آج شاید کچھ نہ دے سکے گا۔ دل میں عجیب سی خلش نے جگہ لی۔ وہ اٹھا اور بغیر کچھ کہے دکان کے نیچے سے وہ پرانا تھیلا نکالا جہاں وہ ہر ہفتے کے لیے راشن الگ کر کے رکھتا تھا۔ اس بار اس نے اس میں صرف ایک چھوٹا تھیلا آٹے کا، تھوڑی سی دال اور چینی کی چھوٹی پڑیاں رکھی، صابن، چائے اور دیگر چیزیں جو وہ ہر بار دیتا تھا۔ وہ اس بار اس کے ہاتھوں میں رک کر رہ گئی۔ اس کا دل لرز گیا، جیسے ہاتھ خود بخود روک رہے ہوں کہ کچھ کمی ہو گئی ہے۔ وہ فقیرنی کے قریب گیا اور وہ مختصر سا راشن اس کے تھیلے میں رکھا۔ اس نے آہستگی سے تھیلا تھاما اور معمول کے مطابق کچھ کہے بغیر پلٹنے لگی۔ بلال کی نظریں اس کے پشت پر جم گئیں۔ دل کہہ رہا تھا روک لو اور سب کچھ دے دو، مگر عقل کہہ رہی تھی بلال خود بھی تو ضرورت مند ہے، آج اگر اپنی ماں کی دوا نہ لے سکا تو کیا ہوگا؟ اس فقیرنی نے جاتے جاتے ایک لمحے کو سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنہری روشنی تھی، مگر آج اس میں کچھ اور بھی تھا، جیسے تھوڑی نمی، تھوڑا شکوہ اور تھوڑا سا وہ سکوت جس میں وقت اپنے راز چھپا لیتا ہے۔ اس ایک نظر نے بلال کے اندر جیسے کوئی چراغ پھاڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو تیار تھے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ رو دیا تو شاید وہ اپنی بقیہ ہمت بھی ہار بیٹھے گا۔ فقیرنی کے قدم آہستہ آہستہ گلی کے کونے کی طرف بڑھتے رہے اور بلال کا دل ان قدموں کی آواز کے ساتھ ہلکا ہلکا ٹوٹتا رہا۔ اس نے دکان کے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور دکان کے کاؤنٹر پر سر رکھ کر دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ باہر شام مکمل ہو چکی تھی، گلی میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور بلال کے دل میں ایک اندھیرا تھا جو اس نے خود پر طاری کیا تھا۔ اس رات بلال بہت دیر تک سو نہ سکا۔ وہ چھت پر لیٹا آسمان کو تکتا رہا اور خود سے لڑتا رہا۔ کبھی وہ سوچتا کہ شاید اس نے زیادتی نہیں کی، حالات ہی مجبور تھے، لیکن پھر وہ فقیرنی کی سنہری آنکھوں کا عکس اس کے دل میں آتا اور وہ لرز جاتا۔ اسے لگا جیسے وہ عورت خاموشی سے اس کے روح کے اندر اتر گئی ہو اور وہاں بیٹھ کر اس کے آزمائش کو تول رہی ہو۔ نیند آئی تو خواب میں وہی فقیرنی دکھائی دی، لیکن اب وہ کسی کچے مکان کے اندر بیٹھی تھی اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پیر، جن کے چہروں پر نہ بھوک تھی نہ شکایت، بس ایک عجیب سی خاموش امید۔ بلال کی آنکھ کھلتے ہی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھ کر رویا، بہت رویا، اور دل میں ایک دعا کی جو وہ شاید پہلے کبھی نہ کر پایا تھا۔ یا اللہ، میں تیری مخلوق کے لیے کچھ نہ دے سکوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر تو چاہے تو میری راہیں آسان کر دے تاکہ میں تیرا در نہ چھوڑوں اور تیرے بندوں کا حق ادا کر سکوں۔ صبح ہوئی تو بلال کا دل ہلکا تھا، جیسے کسی بوجھ نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیا ہو۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگلی جمعرات کو چاہے جیسے بھی حالات ہوں، وہ فقیرنی کے لیے وہی راشن تیار کرے گا جیسے پہلے کیا کرتا تھا، بلکہ شاید کچھ زیادہ۔ اس نے دکان پر آنے والے گاہکوں سے نرمی سے بات کی، چاہے کسی نے ادھار مانگا یا کسی نے قیمت پر جھگڑا کیا، وہ صرف مسکرا کر جواب دیتا رہا۔ شام کو دکان بند کرتے وقت اس نے اپنے والد کی پرانی تسبیح نکالی جو ایک لکڑی کے خانے میں رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ اس پر درود پڑتا رہا، جیسے ہر دانے کے ساتھ دل کے اندر کوئی زخم بھر رہا ہو۔ بلال کے لیے یہ جمعرات ایک لمحاتی کمزوری مگر دائمی بیداری کا آغاز بن گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ غربت صرف وہ نہیں جو جیب میں ہو، بلکہ وہ بھی ہے جو دل میں نیت کے خالی پن کی صورت اختیار کر لے۔ اس دن تھوڑا دینے کی مجبوری نے اسے دکھایا کہ دینے کا عمل صرف چیزوں سے نہیں، خلوص سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ اس نے کم دیا مگر دل سے دیا، یہی اس کی تسلی کا ذریعہ بنا، اور شاید وہی خلوص ایک نئی روشنی کا سبب بننے والا تھا۔ فقیرنی گئی ضرور تھی، لیکن اس کے بعد بلال کے ارد گرد ایک ایسی فضا بننے لگی جس میں صرف ایک ہی خوشبو رچی ہوئی تھی، خدمت، خاموشی اور روشنی کی وہ کرن جو آزمائش کے بعد اترتی ہے۔ بلال کی زندگی کے لمحے اب جیسے خاموش ریاضت میں ڈھل چکے تھے۔
ہر دن کی محنت، ہر گاہک کا تلخ لہجہ اور ہر رات کی تھکن گویا ایک تسلسل بن گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی تسلی آ بس چکی تھی جو ہر درد کو سہل کر دیتی تھی۔ پچھلی جمعرات کی آزمائش نے اس کے دل کو جھنجھوڑ تو دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھا گئی تھی کہ خلوص اگر سچا ہو تو کمزوری میں بھی طاقت کا رنگ بھر دیتا ہے۔ بلال اب پہلے سے زیادہ سوچتا، زیادہ محسوس کرتا اور زیادہ دعا کرتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ خاموش لمحہ بھی روحانی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ اس ہفتے جب جمعرات آئی، بلال نے خود کو مکمل طور پر تیار پایا۔ اس نے صبح ہی راشن کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آٹے کا اچھا تھیلا، دال کی 2 قسمیں، شکر، صابن، چائے کی پتی، حتیٰ کہ 2 چھوٹے بچوں کے بسکٹ بھی اس نے ساتھ رکھ دیے۔ اس نے دکان کی صفائی کی، خوشبو لگائی اور کاؤنٹر کے پاس بیٹھ کر نہایت نرمی سے گاہکوں سے پیش آتا رہا، جیسے ہر لفظ کے پیچھے شکر گزاری چھپی ہو۔ شام کے وقت سورج ڈھلتے ہی جب بلال نے نظر اٹھائی تو وہی سایہ دکان کے دروازے پر کھڑا تھا، وہی فقیرنی، وہی چادر، وہی خاموشی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ شاید ہوا میں، شاید اس کی چال میں، یا شاید بلال کے دل میں کوئی تبدیلی تھی۔ اس بار وہ ذرا قریب آئی اور جب بلال نے ہمیشہ کی طرح راشن کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو فقیرنی نے خلاف معمول سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان سنہری آنکھوں میں اس بار کوئی خاموشی نہیں، بلکہ ایک عجیب روشنی تھی، ایسی روشنی جو سیدھی بلال کے دل میں اتر گئی۔ پھر اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پہلی بار لب کھولے۔ اس کی آواز بہت دھیمی لیکن گونجدار تھی، جیسے صحرا میں کوئی کھنکتی صدا جو ہوا کے ساتھ دور دور تک جاتی ہو۔ اس نے کہا، تیرا دل صاف ہے، خالی نہ رہے گا۔ یہ جملہ صرف چند الفاظ، مگر بلال کے لیے یہ ایک عالم کی مانند تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی نے اسے وقت سے باہر نکال دیا ہو۔ فقیرنی نے نظریں جھکائیں، تھیلا تھاما اور بغیر کچھ اور کہے دکان سے واپس پلٹ گئی۔ بلال دیر تک اس کے الفاظ کی باز گشت کو دل میں دہراتا رہا۔ خالی نہ رہے گا، کیا معنی تھے؟ کیا یہ محض دعا تھی یا کسی بڑے راز کا اشارہ؟ اس رات بلال کی نیند میں سکون نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سا تناؤ، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ رات دیر سے سویا، لیکن جیسی نیند آئی وہ ایک اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا۔ خواب میں وہی گلی تھی، وہی دکان، لیکن ساری جگہ نور میں ڈوبی ہوئی۔ سڑک کی بجائے جیسے دودھیا دھند، درختوں کی جگہ روشنی سے بھرے مینار، اور ہوا کی جگہ قدرت کی سرگوشی۔ بلال اپنے ہی دکان کے دروازے پر کھڑا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی فقیرنی، لیکن اب وہ فقیرنی نہ تھی۔ اس کے چہرے پر جھریوں کی جگہ نور، اس کے جھکے ہوئے کندھے سیدھے، اس کی چادر اب سادہ نہ تھی بلکہ سنہری دھاگوں سے مزین، اور اس کا لباس شاہی تھا، جیسے کسی پرانے زمانے کی راج پری یا جنات کی ملکہ۔ اس کے سر پر سونے کا تاج تھا جو چمک رہا تھا، لیکن اس کی چمک آنکھوں کو تکلیف نہ دیتی بلکہ دل کو ٹھہرا دیتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں نورانی عصا تھا جو زمین پر ٹکا ہوا تھا اور اس سے ہلکی ہلکی روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ بلال جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کے ہونٹ ہلے نہیں، سانس رکا نہیں، لیکن اس کے جسم سے جیسے حرکت چھن گئی ہو۔ وہ عورت جو خواب میں اب کسی نورانی ہستی کی صورت تھی، اس کے قریب آئی اور مسکرا کر بولی، تو نے دیا، اب وقت میرا ہے دینے کا۔ اس کی آواز گویا فضا کے ہر گوشے میں گھل گئی، جیسے کوئی وعدہ ہو رہا ہو، جیسے تقدیر کے اوراق پلٹے جا رہے ہوں۔ بلال نے اس کی طرف بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے لب نہیں ہلے۔ وہ صرف آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، آپ کون ہیں؟ عورت نے جیسے اس کا دل پڑھ لیا۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو آزمائش کے بھیس میں آتی ہے، جو دلوں کی روشنی دیکھتی ہے اور جو وقت پر فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا عصا آسمان کی طرف بلند ہوا اور ایک روشنی کا دائرہ بلال کے گرد بننے لگا۔ بلال نے خود کو اس روشنی میں گھرا ہوا پایا۔ اس کی روح جیسے ہلکی ہو گئی ہو، جیسے کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہی ہو۔ اس عورت نے کہا، اب سے تیری دکان تیری نیت کے مطابق چلے گی، کمی نہیں ہوگی، اور جو دے گا اس سے بڑھ کر پائے گا۔ بلال نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کو ایسا لگا کہ وہ خواب نہیں کوئی عہد کر رہا ہے، کسی پرانی تقدیر کے ساتھ۔ خواب کی فضا بدلنے لگی، روشنی مدھم ہونے لگی، اور فقیرنی کی آواز آخری بار سنائی دی، یاد رکھ، نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دوسروں کو بھول کر بھی دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بلال کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل جیسے خواب میں ہی تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی،
جیسے چنبیلی یا سندل کی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، وضو کیا اور فجر کی نماز میں ایسا خشوع پایا جو پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ اس کی ہر سجدہ، ہر آیت، ہر دعا جیسے کسی اور جہان کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ نماز کے بعد وہ چھت پر جا کر بیٹھا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ نیا شروع ہو چکا ہے، جیسے اس کا دل واقعی خالی نہ رہا ہو۔ وہ خواب کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ عورت، وہ فقیرنی، وہ تاج، وہ عصا، سب کچھ گویا کسی بڑے وعدے کی علامت تھے۔ بلال کی آنکھوں میں بھی خاص قسم کی چمک تھی، جیسے اندر کوئی شمع جل چکی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا وہ صرف تصور نہیں بلکہ حقیقت کا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جو اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا، نہ صرف مالی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی۔ اس کا دل اب ہر راشن دیتے وقت صرف رحم سے نہیں، یقین سے بھر جاتا۔ اب وہ جانتا تھا اس کے دینے کا سلسلہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ کسی بڑے دربار میں لکھا جا رہا ہے۔ فقیرنی کی بات سچ تھی، تیرا دل خالی نہیں رہے گا۔ اور اب بلال کی زندگی میں وہ خالی پن واقعی ختم ہونے والا تھا، کیونکہ اب دینے کا وقت اس کے اختیار میں نہ تھا، اب دینا اس کی قسمت کا حصہ بن چکا تھا۔ بلال کی فجر کے بعد کی خاموش دعا ابھی فضا میں گم بھی نہ ہوئی تھی کہ صبح اپنے جلوں میں کچھ عجیب سی ترتازگی لے کر آئی۔ پرانی گلی کی وہی روش، وہی راکھ بھری صبح، مگر آج کی ہوا میں کچھ غیر معلوم سا تازہ پن شامل تھا۔ بلال جب دکان پر پہنچا تو ابھی صرف 7 بجے تھے۔ عام طور پر اتنی صبح گاہک کم آتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر صفائی کرنے ہی والا تھا کہ ایک صاحب جنہیں وہ پہلے کبھی نہیں جانتا تھا لمبی گاڑی سے اترے اور سیدھے دکان میں داخل ہو گئے۔ بلال نے سلام کیا تو وہ نہایت شائستگی سے بولے، مجھے چاول، چینی، آٹا، مسالے اور بچوں کے لیے کچھ اچھے بسکٹ دے دیں، سب اعلیٰ معیار کا ہو۔ بلال نے جلدی سے سامان نکال کر دیا اور جب بل بنایا تو حیرانی ہوئی، 6,700 روپے کا بل۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا آپ یہاں قریبی رہتے ہیں؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ صاحب مسکرائے، نہیں، ہم نئے شفٹ ہوئے ہیں اور آپ کی دکان کے بارے میں پڑوسیوں سے سنا کہ یہاں دیانتداری ہے۔ بلال نے دل ہی دل میں الحمدللہ پڑھا اور شکریہ کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید اتفاق ہے کہ اگلے ہی لمحے ایک اور صاحب آئے، اور پھر ایک خاتون، اور پھر ایک نوجوان، سب نئے چہرے، سب اچھا سامان خریدنے والے۔ آج کے گاہک نہ ادھار مانگ رہے تھے، نہ بہت تاؤ کر رہے تھے، بلکہ ایک اعتماد کے ساتھ خریداری کر رہے تھے، جیسے وہ بلال کی دکان کو برسوں سے جانتے ہوں۔ دوپہر تک بلال کی دکان میں اتنا رش ہو چکا تھا کہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کو اسکول سے چھٹی کروا کر مدد کے لیے بلانا پڑا۔ سامان کے تھیلے، حساب کی رسیدیں، موبائل کے ذریعے پیسے کی ادائیگی اور مسلسل آتے گاہکوں کا تان تھا۔ یہ سب بلال کے لیے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ بار بار پانی پیتا اور دل میں سوچتا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کل رات والے خواب کا اثر ہے؟ مگر حیرت کا طوفان تو بھی آنا باقی تھا۔ دوپہر کے وقت ایک شخص درمیانی عمر کا، پرانے کپڑوں میں ملبوس، دھیرے قدموں سے دکان میں داخل ہوا۔ بلال نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی ادھاری گاہک تھا جو پچھلے 5 ماہ سے ادھار کی رقم لوٹانے کے وعدے کرتا رہا تھا، مگر ہر بار خالی ہاتھ۔ بلال نے کئی بار اس کے نرم لہجے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ ایک بار وہ خود سوچ چکا تھا کہ شاید وہ رقم کبھی واپس نہ آئے۔ وہ شخص آج سیدھا کاؤنٹر کے پاس آیا، سلام کیا اور ایک لفافہ بلال کے سامنے رکھا۔ بلال نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اس میں 6,000 روپے اور ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، اللہ کے بندے کا حق تھا، دیر ہو گئی، معذرت۔ بلال کی آنکھیں نمی سے بھر آئیں۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے ہوئے کہنے لگا، آج میری قسمت بدلی ہے تو سب سے پہلے تمہارا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ بلال نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس وقت دکان میں موجود ہر شخص نے یہ منظر دیکھا، مگر کسی کی زبان نہ کھلی جیسے کوئی عبادت کا منظر ہو۔ یہ صرف آغاز تھا۔ آنے والے دنوں میں بلال کی دکان کی سیل روز بروز بڑھنے لگی۔ جہاں پہلے روز کی کمائی 3 سے 4,000 روپے تک محدود ہوتی تھی، اب وہی رقم دن کے پہلے حصے میں مکمل ہو جاتی۔ شام تک 8 سے 10,000 روپے کی سیل معمول بن چکی تھی۔ پرانے گاہک جو کبھی وقت پہ پیسے نہیں دیتے تھے، اب وقت سے پہلے حساب چکا رہے تھے۔ کچھ تو اضافی رقم کے ساتھ یہ کہہ کر دیتے، بلال بھائی، پچھلی بار کی تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ رکھ لیں۔ بلال حیرت سے سب کچھ دیکھتا، سنتا، مگر بولتا کم۔
اس کا دل اندر ہی اندر کسی عجیب سا سکون محسوس کرتا، وہ سکون جو کسی وعدے کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بلال نے نہ کوئی اشتہار دیا تھا، نہ کوئی دکان میں نیا سائن بورڈ لگایا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو خاص رائے دی تھی۔ بس اس کی نیت اور خدمت کا خلوص ایک ایسی قوت بن چکی تھی جس نے ہر سمت سے نعمتوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ گاہکوں کے چہرے جیسے نور سے بھرے ہوتے، دکان میں داخل ہوتے ہی لوگ سلام کرتے اور بلال ان کا نام احترام سے لیتے۔ بچوں کی خوشی، بڑوں کا اعتماد اور گلی کی خواتین کی دعائیں، سب کچھ ایک نئے دور کا آغاز بن چکا تھا۔ حتیٰ کہ قریبی دکاندار بھی پوچھنے لگے، بلال بھائی، کیا کوئی خاص دعا کی ہے؟ ہمارے گاہک بھی آپ کی دکان کی تعریف کرتے ہیں۔ بلال اکثر رات کو حساب کرتے ہوئے حیرت میں گم ہو جاتا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی دکان جو مہینے کے آخر میں صرف بمشکل گھر کا خرچ نکالتی تھی، اب اس کے چھوٹے بھائی کی تعلیمی اخراجات، ماں کے علاج، گھر کے کرائے اور حتیٰ کہ دکان کی مرمت تک کے لیے کافی بن جائے گی۔ اس نے دکان کے کونے میں ایک چھوٹا سا گوشہ بنایا جہاں وہ روزانہ فجر کے بعد قرآن پڑھتا اور پھر صبح کی گاہکی کے لیے تیاری کرتا۔ یہ اس کی روحانی توانائی کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ دکان بند کر رہا تھا، اس نے چھت کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے وہی کیا جو میرے بس میں تھا، تو نے وہ کر دکھایا جو میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ اس کے دل میں فقیرنی کا چہرہ دوبارہ ابھرا، وہی سنہری آنکھیں، وہی نورانی تاج، وہی خواب کی گونجتی آواز، اب وقت میرا ہی دینے کا۔ بلال اب جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ اس نے نیکی کو خلوص سے ادا کیا اور اس خلوص نے کسی ایسے دروازے پر دستک دی تھی جو انسان کی دنیا سے ماورا تھا۔ اس تمام تبدیلی نے بلال کو مغرور نہیں بلکہ عاجز بنا دیا تھا۔ اس نے طے کیا کہ اب ہر مہینے دکان کی کمائی کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے رکھے گا جو راشن کے مستحق ہیں۔ اس نے ایک فہرست بنائی اور خاموشی سے ان لوگوں کو راشن دینا شروع کیا جن کے چہرے اس کی ماں کے لیے، اس کی دعا کے لیے یا اس کی نیت کے لیے آئینہ بن سکتے تھے۔ اس نے کبھی اعلان نہیں کیا، نہ تعریف کی پرواہ کی۔ اس کے دل میں اب صرف ایک بات تھی، جس نے مجھے بے حساب دیا، میں اس کا حصہ کیسے روک سکتا ہوں؟ اور یوں بلال کی دکان صرف ایک دکان نہ رہی، وہ ایک روحانی مرکز بن گئی۔ لوگ یہاں صرف سامان خریدنے نہیں آتے تھے، بلکہ دعائیں، محبت اور وہ خلوص لینے آتے تھے جو کسی بازار میں فروخت نہیں ہوتا۔ اور بلال، وہ وہی سادہ سا نوجوان، مگر اب اس کے اندر ایک راجپری کی دی ہوئی روشنی بس چکی تھی۔ وہ فقیرنی جو کبھی خاموشی سے راشن لے جایا کرتی تھی، اس نے بلال کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اور بلال اب اس نور کا امین بن چکا تھا جو کسی دعا، کسی آزمائش اور کسی خواب کی گواہی بن کر اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے جاگزی ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کی مسلسل برکت اور خاموش معجزوں کے بعد بلال کی دکان اب محض کاروبار کا مرکز نہ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں لوگ سکون لینے آتے تھے۔ اس کی زندگی میں وہ اطمینان شامل ہو چکا تھا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اس کی ماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، بھائی کی تعلیم میں روانی آ چکی تھی اور خود بلال کے چہرے پر ایک دائمی نور سا محسوس ہوتا تھا جو شاید اسے خود بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر گلی کے ہر فرد کو دکھائی دیتا۔ اس کی صبح تلاوت سے شروع ہوتی، دن محنت میں گزرتا اور شام دعاؤں میں ڈھل جاتی۔ وہ اکثر خواب میں اس فقیرنی کے چہرے کو دیکھتا، اس کا نورانی عصا، وہ تاج اور وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا، اب وقت میرا ہے دینے کا۔ مگر حقیقت میں وہ فقیرنی دوبارہ نہیں آئی تھی اور بلال کے دل میں کبھی کبھی ایک خاموش خواہش جنم لیتی کہ شاید وہ پھر آئے، ایک بار، صرف ایک بار۔ یہ خواہش ایک روز حقیقت میں ڈھل گئی۔ یہ کام سدن تھا، سورج ویسے ہی ڈھل رہا تھا، گلی میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور دکان میں رش معمول کے مطابق تھا۔ بلال نے اپنی معمول کی ترتیب کے تحت دکان کا حساب کیا، کچھ راشن الگ رکھا اور چند مستحق گاہکوں کو خاموشی سے دے دیا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب آ کر بیٹھا، اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی چاپ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں دھوپ کے حالے میں کھڑی وہی فقیرنی تھی، مگر یہ وہ فقیرنی نہ تھی جو برسوں سے خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ آج وہ بدلی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کسی چمکتے ستارے کے مانند روشن تھا، جیسے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس کی چادر اب سادہ نہ تھی، بلکہ باریک سنہری کڑھائی سے مزین، اور اس کے وجود سے نکلتی خوشبو جیسے گلاب اور مشک کا امتزاج ہو۔
اس کی آنکھوں میں وہی سنہری روشنی تھی، لیکن آج اس روشنی میں ایک اعلان تھا، ایک اختتام اور ایک آغاز پوشیدہ تھا۔ بلال حیران ہو کر کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کی تھال میں موجود راشن گرنے سے بچایا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ فقیرنی آگے بڑھی اور اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ بلال کے سر پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی، نرمی اور توانائی بلال کے وجود کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گئی۔ اس کی آواز گونجی، مگر یہ وہ دھیمی آواز نہ تھی جو کبھی اللہ خیر کرے کے ساتھ خاموش ہو جاتی تھی، بلکہ یہ ایک گونجدار وسیع کائنات سے جڑی ہوئی آواز تھی، جیسے پہاڑوں میں گونجتی کسی پرانی پیش گوئی کی بازگشت۔ اس نے کہا، راج پری کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بلال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، فقیرنی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں اور اس کے گرد ایک خفیف سی روشنی کی لہر پھیلی۔ لمحے بھر میں وہ وہاں نہ تھی۔ بلال نے چاروں طرف دیکھا، باہر کی گلی سنسان تھی، لوگ ویسے ہی آ جا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دکان کے اندر، اس کے دل میں، اس کے وجود میں جیسے طوفان ببھر گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکن معمول سے تیز تھی، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو اندر۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور کئی لمحے یوں ہی آنکھیں بند کیے سانس لیتا رہا۔ رات جب وہ گھر پہنچا تو چہرے پر وہی خاموشی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز اس کے سینے میں آ چکا ہو۔ ماں نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور رک کر بولی، آج کچھ عجیب روشنی ہے تیرے چہرے پر بلال، کیا ہوا ہے؟ بلال مسکرایا، مگر کچھ نہ کہا، صرف ماں کے ہاتھ چومے اور کھانا شروع کر دیا۔ مگر اس رات بلال کی ماں نے خواب میں وہ دیکھا جو شاید بلال کو خود بھی یاد نہ تھا۔ خواب میں وہ ایک وسیع میدان میں کھڑی تھی، جس کے کنارے درخت جھکے ہوئے تھے اور آسمان پر ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ میدان کے بیچ میں بلال کھڑا تھا، اس کے سر پر ایک شاندار تاج سجا ہوا تھا، سونے سے بھی زیادہ چمکتا، اور اس کی پیشانی سے روشنی کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی قطار تھی، جنات کی فوج جو خاموشی سے سجدہ ریز تھی۔ ان کے ہاتھ میں روشن مشعلیں تھیں اور ہر چہرہ ادب سے جھکا ہوا۔ ماں نے دیکھا کہ بلال نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور جیسے اس نے دعا کے لیے لب کھولے، فضا میں نوری الفاظ تیرنے لگے، یہ وہ ہے جس نے دل سے دیا، اور اس پر راج پری کا سایہ ہے، اور جنات اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ ماں کی آنکھ کھلی تو دل میں خوف بھی تھا اور فخر بھی۔ اس نے فوراً فجر کے بعد بلال کو جگایا اور خواب سنایا۔ بلال نے سنا اور لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر اس کے لبوں پر وہی خواب آ گیا جو اس نے کئی راتیں پہلے دیکھا تھا۔ راج پری، وہ نورانی تاج، وہ عصا، وہ وعدہ، اب سب کچھ جڑ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ خواب، حقیقت اور روحانی مقام ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا، تجھے جو ملا وہ صرف دولت نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ بلال نے سجدہ کیا اور سجدے میں ایسی شکر گزاری کی جو الفاظ سے باہر تھے۔ اب وہ روز سجدہ شکر کرتا، مگر نہ کسی کو بتاتا، نہ اپنے مقام کا چرچا کرتا۔ وہ جانتا تھا جو راج پری نے دیا وہ فقط تاج نہیں، وہ خدمت، قربانی اور خاموشی کا انعام ہے، اور وہ انعام، وہ سجدے اور وہ تاج اب اس کے اندر، اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ بلال کی زندگی اب محض خوشحالی یا سکون کی آئینہ دار نہ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی پر نور سچائی میں ڈھل چکی تھی جسے نہ مکمل طور پر الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا، نہ عام آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہی پرانا بلال تھا، مگر اب اس کے وجود سے ایسی نرمی، ایسی کشش اور ایسی غیر محسوس حرارت نکلتی تھی جو اس کے آس پاس کے ماحول کو بھی بدلنے لگی تھی۔ جب وہ دکان پر بیٹھتا، اس کا وجود جیسے ہوا میں ایک ایسا مقناطیسی اثر پیدا کرتا جو راہ چلتے لوگوں کو متوجہ کر لیتا۔ جو لوگ ہمیشہ پہلے اس گلی سے بے دھیانی میں گزر جاتے تھے، وہ اب بے ارادہ اس کی دکان کے سامنے رک جاتے۔ کچھ تو بغیر ارادے کے اندر داخل ہوتے، کچھ دائیں بائیں دیکھ کر کہتے، اصل میں کچھ لینا تو نہیں تھا، پر دل نے کہا آ جاؤ۔ بلال کی ہر حرکت، ہر لفظ اور ہر نگاہ میں اب ایسی تاثیر شامل ہو چکی تھی جو عام انسانوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ جو سامان دکان کے کسی کونے میں رکھتا، وہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگتا۔ کبھی وہ کسی چیز کو محض صاف کرنے کی نیت سے اٹھاتا اور کچھ لمحوں بعد کوئی گاہک آ کر وہی چیز مانگ لیتا۔ حتیٰ کہ ایک روز جب وہ آٹے کے تھیلے کی ترتیب کر رہا تھا
ایک بزرگ دکان میں داخل ہوئے اور بے ساختہ بولے، بیٹا، لگتا ہے جس چیز پر تیرا ہاتھ پڑے وہ رزق بن جاتی ہے۔ بلال نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، میں تو بس دکانداری کرتا ہوں۔ لیکن صرف گاہکوں کا آنا اور سامان کی فروخت ہی نہیں بدلی تھی، پورا ماحول بدل چکا تھا۔ بلال کی موجودگی میں گلی کی فضا پر ایک عجب سا سکون طاری ہو جاتا۔ جو بچے پہلے آپس میں لڑتے تھے وہ اب اس کی دکان کے پاس آ کر چپ ہو جاتے۔ اگر کہیں دو دکاندار کسی بات پر الجھ رہے ہوتے اور بلال محض وہاں سے گزر جاتا تو جیسے کوئی ہوا ان کے دلوں کی گرمی سمیٹ لے اور وہ بے آواز صلح کی طرف مائل ہو جاتے۔ چوری جو پہلے کبھی کبھار دکان کے باہر سے ہونے لگتی تھی اب جیسے دور کا خواب بن چکی تھی۔ ایک دن خود بلال نے دیکھا کہ رات کو جب وہ دکان بند کر کے گیا تو دروازہ مکمل لاک نہیں ہوا تھا، مگر اگلے دن سارا سامان جوں کا توں اپنی جگہ موجود تھا، نہ ایک روپیہ کم نہ ایک چیز غائب۔ وہ حیرت سے دکان کے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر آسمان کی طرف چپ چاپ نظریں اٹھائیں۔ اس کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی، سب کچھ کہا جا چکا تھا۔ اس عجیب مگر مقدس تبدیلی کے ساتھ بلال کے دل میں اب ایک نئی خواہش پیدا ہونے لگی تھی، خدمت کی، بے غرض محبت کی اور اس بھروسے کی جو اس فقیرنی کی آنکھوں نے اسے دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک دن ایسے لوگوں کے لیے وقف کرے گا جو آج بھی اس کی طرح مجبور ہیں جیسے وہ خود کبھی تھا۔ اس نے ہر جمعے کو خاص کر لیا۔ دکان کھولنے سے پہلے وہ 10 سے 15 تھیلے تیار کرتا، آٹا، دال، چینی، صابن، چائے کی پتی اور بچوں کے لیے کچھ میٹھا۔ وہ تھیلے خاموشی سے دکان کے اندر رکھ دیتا اور دروازے کے باہر کوئی اعلان نہیں لگاتا، مگر لوگوں کو پتہ چل گیا جیسے ہوا میں کوئی خوشبو ہو جو بھٹکنے والوں کو راستہ دکھا دے۔ پہلے پہل 2-3 لوگ آتے، شرماتے، نظریں جھکائے، ہاتھ پھیلانے سے گھبراتے، لیکن بلال ہمیشہ ان کے ہاتھ میں تھیلا خود رکھتا اور دھیرے سے کہتا، یہ میرا نہیں، اس کا دیا ہوا ہے جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر یہ تعداد بڑھنے لگی، آس پاس کے محلے، گلی، حتیٰ کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آنے لگے۔ کوئی فقیر کہتا، اس کے دکان کی ہر چیز برکت والی ہے، تو کوئی بزرگ دعویٰ کرتا، میں نے خود دیکھا ہے، یہاں راشن لینے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ بلال خاموشی سنتا، کبھی مسکرا دیتا اور کبھی نظریں جھکا لیتا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، وہ صرف اتنا کہتا، بس ایک دعا ہے کسی کی جو میرے سر پر ہے۔ دکان کے سامنے اب لوگ صرف سامان لینے نہیں آتے تھے بلکہ اپنے دل کے دکھ بھی بلال سے بانٹتے۔ کوئی بیمار ماں کے علاج کی دعائیں مانگتا، کوئی بے روزگار بھائی کے لیے امید لاتا، تو کوئی یتیم بچی کے جہیز کے لیے رو رو کر بات کرتا۔ بلال ہر کسی کی بات سنتا، دعاؤں کے کلمات کہتا اور جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتا۔ کئی بار وہ اپنے حصے کے نفع سے ہاتھ دھو بیٹھتا، مگر اس کے چہرے پر کبھی افسوس کی جھلک نہ آتی۔ اس کے لیے اب خدمت نفع سے بڑی دولت بن چکی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آس پاس کے لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دکاندار کہتے، ہم نے بھی خیرات کی مگر ایسا اثر کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ عورتیں کہتی، اس کی دکان میں کچھ راز ہے، کچھ چھپا ہوا نور ہے۔ کچھ بزرگ چپکے سے آ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور کہتے، بیٹا، تو محض دکاندار نہیں، تو وسیلہ ہے۔ بلال ہر تعریف کو سن کر دل ہی دل میں بس ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ، میں وہی رہوں جو تیرے نزدیک ہوں، چاہے دنیا کیا سمجھے۔ رفتہ رفتہ بلال کی دکان کے ارد گرد کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ وہاں پہلے جو حسد، جلن اور کاروباری مقابلہ ہوتا تھا وہ بھائی چارے، محبت اور دعا میں بدل چکا تھا۔ کچھ دکاندار خود بلال کے مشورے سے راشن دینا شروع کر چکے تھے۔ ہر ہفتے بلال کے ساتھ 3-4 نوجوان راشن کے تھیلے باندھنے میں مدد دیتے اور دعائیں لیتے۔ بلال اکثر انہیں کہتا، میرے پاس جو آیا وہ سب عطا ہے، جو تمہارے پاس جائے گا وہ بھی عطا ہوگا، شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ ایسے میں بلال کا خواب، اس کا تاج اور وہ راجبری اب صرف یادیں نہ رہی بلکہ اس کی زندگی کے رہنمائی بن چکے تھے۔ اس کے قدم اب کسی خاص راستے پر رواں دواں تھے اور وہ راستہ دولت یا شہرت کا نہیں، خدمت، خلوص اور اس نور کا تھا جو بغیر آواز کے انسانوں کے دل بدل دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن اس نے فقیرنی کو پہلی بار خاموشی سے راشن دیا تھا اسی دن سے اس کی تقدیر لکھی جا چکی تھی اور اب وہی تقدیر اس کے ارد گرد ایک نئی دنیا بن رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔